السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک اور خشاش بشاش ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سے ریکویسٹ کرتی ہوں، پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے آئیے ہم آج کا اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ کل کسی نے اپنا ایک مسئلہ بیان کیا تھا مجھ سے کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور غصے میں بہت ساری ناگوار حرکتیں کر بیٹھتی ہوں جو کہ سسرال میں انتہائی غیر مناسب لگتی ہیں۔ وہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہی کہہ سکتی ہوں میں، کیونکہ وہ مجھ سے سیکھنے آتی ہیں، حالانکہ ایج میں مجھ سے بڑی ہیں، لیکن چونکہ اب ہمارا ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن بنا ہوا ہے تو ظاہر ہے میں ان کو ایز اے اسٹوڈنٹ ہی نومینیٹ کروں گی۔ تو وہ کہنے لگی کہ کوئی طریقہ بتائیں کہ میں اپنا غصہ چھوڑ دوں، تحمل مزاجی سے کام لوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو غصہ صحیح بات پہ آتا ہے یا پھر صرف غلط بات پہ ہی آتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ وجہ و بے وجہ آتا ہے، کوئی خاص وجہ درکار نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے میری ساری خوبیاں پس سے پشت چلی جاتی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے صرف اس پر عمل کرنا ہے جو میں بتاؤں گی۔ عمل مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ جب غصے کی عادت ہو جائے تو وہ چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ آسان نہیں ہوتا۔ تو میں نے ان کو کچھ پوائنٹس بھی نوٹ کرنے کے لیے کہا اور ساتھ ہی غور سے سننے کی التجا بھی کی۔ خیر میں نے شروع کیا کہ غصہ کیا ہے۔ غصے کی آپ لوگ ڈیفینیشن کس طرح کرتے ہیں؟ آپ کس طرح بیان کرتے ہیں کہ غصہ کیا چیز ہے؟ غصہ کسی بھی ناگوار یا اچھی بات پر چیخنا، چلانا، تلخ بات کرنا یا کچھ توڑ دینا یا پھر اگلے کی بات پر انتہائی رد عمل دینا، ان کو غصہ کہتے ہیں۔ غصے کی بہت ساری اقسام ہیں، غصے میں بہت سارے مختلف رد عمل ظاہر کیے جاتے ہیں۔ تو غصہ غیظ یا غضب، اور انگریزی میں اس کو اینگر بھی کہتے ہیں، یہ ایک جذبہ ہے۔ ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مت کہیے گا کہ ہم فطری غصیلے پیدا ہوئے، نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک جذبہ ہے، اس میں ایک سخت اضطراب آمیز اور غیر دوستانہ رد عمل شامل ہوتا ہے۔ غصہ آتا کیوں ہے؟ ایک فکرہ ہم تواتر سے سنتے ہیں کہ غصہ آنا ایک فطری عمل ہے۔ تو آج جان لیں، یہ یاد دہانی کر لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ غصہ فطری یا قدرتی جذبہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تمام انسانی جذبات کا نقطۂ عروج ہے۔ غصہ کبھی بھی فطری نہیں ہوتا، یہ ہمارے جذبات ہوتے ہیں کہ جب وہ اوور لوڈڈ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہم غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اب اگر ہم ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں گے کہ میری فطرت میں ہی غصہ ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم اپنی اس ہیبٹ کو ختم کیسے کریں گے؟ ہم اپنی اس ہیبٹ کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ کیسے اس پر اوور کم کریں گے؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ہم نے پہلے ہی ذہن میں ایک خاکہ بنایا ہوا ہے کہ اللہ نے مجھے وسیلہ ہی بنایا ہے، تو پھر ہم اس پر اوور کم نہیں کر سکتے۔ غصے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو دماغ سے یہ بات نکالنی چاہیے کہ آپ کا یہ جو غصہ ہے تو یہ فطری عمل ہے، یہ فطری عمل نہیں ہے، یہ آپ کا خود کا عمل ہے۔ کہ آپ کے جذبات جب کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، تو تبھی یہ غصہ آتا ہے۔ غصے کے نقصانات بہت ہیں، اگر میں گننے بیٹھوں تو دن گزر جائے، اس لیے اسلام نے بھی غصے کو حرام قرار دیا ہے۔ غصے کی وجہ سے ہی پیش آنے والا تازہ ترین حادثہ اگر میں سناؤں تو دل دہل جاتا ہے۔ یقین جانیں، ایک بچے کے والد محترم شو روم سے گاڑی لے کر آئے تو بچے سارے دوڑتے ہوئے پرجوش سے گاڑی تک پہنچے۔ ایک بچے کے ہاتھ میں چابی تھی، اس نے جلدی میں اس چابی کو لے کر تو گاڑی کا جو شیشہ تھا اس کو کھٹکھٹایا، تو شیشے پر پڑنے والی خراش دیکھ کر والد سے برداشت نہ ہوا اور انہوں نے کھینچ کر بچے کو تھپڑ لگا دیا۔ بچہ زمین پر گرا اور سر پھٹ گیا۔ اب غصے میں کی گئی اس حرکت کا آپ نتیجہ دیکھیں، رزلٹ دیکھیں۔ غصے میں ہر ایک کا رد عمل مختلف ہوتا ہے۔
ہمارے ارد گرد کچھ لوگ غصے کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں اور کچھ تحمل مزاجی کی وجہ سے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ غصے کے پیچھے ہمارے اندر کا خوف بھی ہو سکتا ہے، اور اس خوف کے پیچھے ہماری کوئی نااہلیت یا بے بسی بھی ہو سکتی ہے جو غصے کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ غصہ کرنے کے لیے بہت سارے وقتی علاج بتائے جاتے ہیں جو بے سود ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس غصے کے پیچھے وجہ کیا ہے، کون سا خوف چھپا ہے یا عادت ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ غصہ بالکل بھی فطری عمل نہیں ہے، یہ انسانی جذبہ ہے جس کو شیطان مزید بھڑکا دیتا ہے۔ یہ بیماری ہے جو آپ کی صحت پر بھی بہت ناگوار اثرات ڈالتی ہے، اس لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ حدیث میں بھی یہ ہے کہ غصہ اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتے ہیں جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، وہ غصے کا یا پھر نفرت کا پیغام نہیں دیتا۔ غصے پر کنٹرول کرنے کے لیے میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتاتی ہوں۔ غصہ حرام ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں اور یہ پوائنٹس نوٹ کریں اور دیکھیں کہ غصے کو آپ نے اپنی عادت تو نہیں بنا لیا، یا پھر غصے کی کون سی وجہ ہے، کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ غصہ حرام ہے، یاد رکھیں، میں پھر دوہرا رہی ہوں، غصہ حرام ہے، جیسے کہ زنا حرام ہے۔ حرام تو حرام ہوتا ہے نا، پھر آپ زنا نہیں کرتے کہ یہ حرام ہے، تو پھر غصہ حرام ہونے کے باوجود کیوں کرتے ہیں آپ؟ خود پر کنٹرول کریں اور سوچیں کہ حرام حرام ہے، چاہے وہ غصہ ہو یا زنا۔ جب غصہ آئے تو سوچیں کہ میں غصہ بالکل نہیں کروں گی یا کروں گا، کیونکہ غصہ حرام ہے اور وہ میری نیکیوں کو کھا جائے گا۔ اور ساتھ ہی غصہ آتے ہی آپ پڑھیں وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ شیطان آپ کو حرام کی طرف لا کر آپ کی نیکیوں کو ضائع کرنا چاہتا ہے، تو اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ غصہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی، کیونکہ حرام چیز کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتی، یقین جانیں کبھی بھی نہیں فائدہ دے سکتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی دنیا بھی ضائع ہوگی، ہر ایک کے دل میں آپ کے لیے نفرت بھی پیدا ہوگی کہ یہ غصہ کرتا ہے، غصے میں اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے، فضول باتیں کرتا ہے، اور آخرت میں بھی آپ کی وہاں نیکیاں ہوں گی نہیں، کیونکہ آپ پیچھے جو نیکیاں کرتے جائیں گے، آگے آپ غصہ کرتے جائیں گے اور وہ غصہ آپ کی نیکیوں کو کھاتا جائے گا۔ یہاں میں آپ کو ایک وظیفہ دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کا ورد کریں، ساتھ ساتھ میں اپنی اصلاح بھی کریں۔ یہ نہیں کہ آپ وظیفے پر ہی یقین کر لیں جی کہ ہم وظیفہ کر رہے ہیں ہمارا غصہ ختم ہو جائے گا، نہیں۔ جب تک آپ خود کوشش نہیں کریں گے، اللہ کہتا ہے پہلے سبب بنائیں پھر مجھ سے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ پہلے سبب بنائیں، خود پر کنٹرول کریں، اور باقی جو آپ کی کنٹرول سے باہر ہوگا اس میں اللہ آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ سبب بنائیں، غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، ساتھ میں یہ وظیفہ بھی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ انشاءاللہ اپنے غصے پہ کنٹرول کر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ صرف انہی کو ہدایت دیتا ہے جو اس سے ہدایت مانگتے ہیں۔ ہدایت مانگنے والوں کو ہی اللہ ہدایت کا نور بخشتا ہے، یاد رکھیے گا یہ بات۔ میں آپ سے یہ وظیفہ شیئر کرتی ہوں، اسماء الحسنی یا حلیم، اے بردبار، اس کا مطلب ہے یا صبورو، اے صابر، یا ودودو، اے محبت والے۔ ان تینوں ناموں کو ملا کر اول و آخر درود شریف پڑھ کر ہر نماز کے بعد 101 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پی لیا کریں۔ جب تک اچھا مناسب تو یہ ہے کہ 40 دن تک کریں، لیکن جب تک آپ میں ایک واضح چینج نہیں آتا، آپ ساری زندگی کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، تو تب تک یہ آپ عمل کرتے رہیں، تو اللہ آپ میں بردباری اور تحمل مزاجی پیدا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور پلیز، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے، میرے ویڈیو کو بھی لائک کیجئے، اور اگر آپ کو فائدہ ہو، آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔